قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور زنا کے پاس مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کی ابتدا کب ہوئی؟ زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آخر کس انسان نے اس گناہ کا آغاز سب سے پہلے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا۔ زمین پر اللہ کے حکم سے حضرت آدم حضرت حوا کی اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور وہ 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں تھے۔ اس وقت ایک حمل میں سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، اور ایک حمل سے ایک وقت میں ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر سب سے پہلے انسان تھے، اور نسل کو چلانے کے لیے پہلے سے کوئی انسان موجود نہ تھا جس سے شادی کی جا سکے۔ ایک حمل سے ہونے والے لڑکا اور لڑکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہن بھائی قرار پاتے تھے، جن کا نکاح حلال نہیں تھا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا حابیل اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئے۔ اکلیمہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور دوسرے حمل میں سے ایک بیٹا حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے۔ حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہ تھی، لہٰذا جب یہ بچے جوان ہوئے اور ان کے نکاح کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا۔ جب یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی وہی اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا، چنانچہ حابیل نے قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا گٹھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے حکم سے آگ اٹھی اور اس نے حابیل کی قربانی کو نگل لیا، یعنی کہ حابیل کی قربانی اللہ کے حکم سے قبول ہو گئی۔ تو قابیل کہنے لگا ضرور میرے باپ آدم نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن مجید میں حابیل اور قابیل کا واقعہ سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد قابیل نے حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے قابیل سے کہا کہ چاہے تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اگر تم اس انتہا کو پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل کر دو تو تمہارے گناہوں کے علاوہ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کے سر پر پتھر مارا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو فکر رہا کہ اس کی لاش کو کہاں غائب کرے۔ بعض مفسرین کے مطابق قابیل حابیل کی لاش کو اپنی پشت پر اٹھائے 1 سال تک پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حابیل کے سامنے 2 کوے آئے اور دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور مرے ہوئے کوے کے لیے ایک گڑھا بنایا جس میں اس کو دفن کر دیا۔ چنانچہ قابیل نے بھی حابیل کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا، اور اس کے بعد قابیل شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ شیطان قابیل کے پاس مسلسل آتا اور اس کو ڈراتا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز علاقوں میں جاتا گیا اور اپنے والد کے دین کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور پھر بت پرستی شروع کر دی۔ سو دنیا میں حسد، قتل، آتش پرستی اور بت پرستی، ان سب کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کا آغاز بھی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جانشین حابیل کی موت کا بہت غم تھا، اور وہ 40 سال تک روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حابیل کے بدلے ایک نیک اور سعادت مند فرزند عطا کیا، اور جس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔
تو دوستو سب سے پہلے زنا کا ابتدا، حسد کی ابتدا، قتل کی ابتدا، آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد سب قابیل نے رکھی۔ زنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔